جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرات ذی وقار، آئیے تیسرا پہلو دیکھیے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی کہ ہم سب ننگے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تب بھی ننگے تھے، آج بھی ننگے ہیں۔ مجھے کوئی ننگا کر رہا ہے، میں کسی کو کر رہا ہوں۔ ایلوپیتھی کو ہومیوپیتھی کو، دیسی پیتھی کو، دم پیتھی ننگا کر رہی ہے، کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی چادریں شلواریں کھینچتے ہیں، ہر شریک دوسرے شریک سے ننگا ہو رہا ہے۔ کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو آئیے، آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، تحریروں میں ملے گا، سوشل میڈیا پہ ملے گا، نیوز چینلز پہ ملے گا۔ آپ کو توبہ کا بھی رب نے موقع دے دیا ہو، آپ دنیا کی نظروں میں ننگے ہیں، میں بھی ننگا ہوں۔ فرمایا اپنے پردے رکھو۔ پہلا اصول، ہم خود کو خود بھی ننگا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کم از کم اپنے پردے تو رکھ۔ اپنے پردے کیا ہیں؟ ہم لوگوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھی ہوتی ہیں۔ اپنے بارے میں ہمیں کوئی تھوڑا سا جدو پوئے چڑھ جائیے نا، پنجابی کہندے، تو بس پھر کی بولی دا تو کی دسی دا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ رب کے اور بندے کے مابین جو پردے ہیں، ان پردوں کو سلامت رکھیے۔ اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو جا بجا فضولیات اور لغویات میں جا کے اپنے آپ کو، بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں ایسا۔ اور اس موضوع پہ میں نے جو دنیا کہتی ہے بڑی بہترین کتاب ہے، اور میں نے بدترین کتاب پڑھی۔ ٹھیک ہے، ادب میں، الفاظ کے چناؤ میں وہ ہوگی، لیکن جو اس کے اندر مرکزی خیال چل رہا ہے، یادوں کی بارات جوش ملی ہے آبادی کی۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے گناہ 6 مرتبہ لکھ کے بیان کر کے پھر دل مطمئن ہوا، پھر پھاڑا، پھر چیرا۔ تیرے رب نے اگر پردے رکھے ہیں تو اپنے پردے رکھ، اور اللہ سے دعا کیا کیجئے، سترک یا رب، اللہ پردے میں رکھنا، اللہ پردے سلامت رکھنا۔ پنجابی چ ایک اماں جی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، مولا کج کجی رکھی۔ تو یہ جو کج ہوتے ہیں نا، ان کو پھاڑا نہیں کریں، چیرا نہیں کریں۔ دوسری صورت ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز کسی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا ریئلٹی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ 1% بھی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بہتان ہے۔ مرد پہ لگے، عورت پہ لگے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور آپ کے ایک بول سے دنیا کہے گی اچھا پھر کی ہویا۔ پھر آپ مثالے دار، لچھے دار، کپڑے پھاڑ چیر کے ننگا کر کے لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، ماؤں کو، عزتوں کو ننگا کر رہے ہیں، اور اس کا صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سورہ نور پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے، اور تھوڑی شرم کیجئے۔ یہاں تو لوگوں نے میرے محبوب کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، ماؤں کو نہیں چھوڑا، بیٹیوں کو نہیں چھوڑا، امت نے اپنے انبیاء، نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ لکھا نہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت نے کہ اپنی بیٹیوں سے برے تھے؟ لکھا نہیں؟ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا، زانیہ کا بیٹا نہیں بولا؟ قادیانیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی اور امی کی امی کی امی، ددیال میں 3 دادیاں اور ننیال میں 3 نانیاں پشت در پشت، کہا ساری کسبی کوٹھے والی تھی، کس نے یہ پردے اتارے؟
جھوٹ پہ مبنی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں نے میرے پیغمبر کی وہ عزت جس سے آسمان سے صفائی اور گواہی ملی. کافروں کو شرم آ گئی، مجرموں کو شرم آ گئی، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو شرم نہیں آئی. پھر بھی میرے محبوب کی وہ بیوی اور مومنوں کی ماں، میرے نبی کا گھر، میرے پیغمبر کا بستر، جہاں اگر گھر میں کتا ہو تو وہی نہیں آتی، تصویر ہو تو وہی نہیں آتی، مگر جس بستر پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ محبوب لیٹے اور رب کا چناؤ اور انتخاب ہے اور جبریل امین آتے رہے، انہی کے خلاف ہماری زبانیں. کہاں ہیں پردے؟ اور بھائیو، کبھی ہم پردہ یوں بھی پھاڑتے ہیں کہ سنی سنائی بات، سنی سنائی میں فلانے کو لے سنیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک بی بی کہے میں فلانی بی بی تو سنے، اور ایک بابا کہے میں نے فلاں بابے سے سنا ہے، ایک جوان کہے میں نے فلاں سے سنا ہے، کوئی بچہ کہے میں نے ایسے سنا ہے، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں چینل کی خبر ہے، فلاں سوشل میڈیا پہ ہے، فلاں نے کمنٹس میں یہ بولا ہے. اللہ کے لیے بچیے، اس جرم سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. چوتھی شکل کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، جس پردے کو آپ پھاڑ رہے ہیں، وہ اس بندے میں واقعتاً جرم ہو، وہ اس میں جرم ہو، اور آپ اس کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کریں، عدم موجودگی میں، تو یاد رکھیے غیبت ہے. اس سے بہتر ہے اپنے مردہ بھائی کو قبر سے نکال کے اس کا گوشت پکا کے گھر کھا لیں. منع ہے. اگر آپ اس کی موجودگی میں کر رہے ہیں اور لوگوں کی موجودگی میں تو ایسے تیرے اندر یہ، تیرے اندر یہ، تو یاد رکھیے یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اسے فضیحت کہتے ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے مجھے لوگوں کے سامنے یوں دھمکایا، سمجھایا اور مجھے ننگا کیا، اس نے مجھے ذلیل کیا، رسوا کیا. اگر تنہائی میں جا کے ادب کے دائرے میں مجھے کوئی بات سمجھائی کہ دوست یہ پتہ چلا ہے ایسے بات چل رہی ہے، اس کو آپ کور کر لیں، اگر ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو میں غلطی کی معافی مانگتا ہوں، تو یہ طریقہ کار تو چلیں ہو گیا. یہاں بنی اسرائیلی ایک روایت ہے، میں اس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھتے ہیں چوری کر رہا ہے، چوری کرتے دیکھا. جب وہ فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کام صحیح نہیں، تو چوری کر رہا ہے. تو اس نے کہا میں نے نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ دی قسم میں نہیں کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں رب کو سچا مانتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں. اسے نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، کہا تو نے رب کا نام لیا نا، قسم اٹھائی ہے. میں اپنے رب کو، رب کے نام کو سچا جانتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں. اور حضرات یہاں بھی رکیے، ایک بندے کو آپ نے آنکھوں سے جرم کرتے دیکھا ہے، آنکھوں سے جرم کرتے دیکھا ہے. آپ کا ذہن بن گیا ہے، مثلا بندہ جمعے کے دن مسجد میں آیا ہے، چوری کا اس کا مائنڈ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 4 5 جوتے لے گیا ہے. آپ نے پکڑا نہیں، نکل گیا. ذہن کیا بن گیا ہوگا کہ یہ ایسا ہے. آپ نے کسی کو رشوت لیتے دیکھا، 2 نمبری کرتے دیکھا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ یہاں سے نکلا، کوئی چوٹ لگی، کوئی دھچکا لگا، کوئی ضرب لگی، گھبرا گیا، شرما گیا، ڈر گیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گیا، شرمندہ ہوا، ہاتھ اٹھائے، استغفار کی آنسو بہائے. میرے رب نے اس کے پچھلے جملہ گناہ معاف کر کے اس کو نیکیوں میں بدل کے اس کو نیک لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا اور مقربین میں لکھ دیا، منیبین میں لکھ دیا. لیکن تیری میری نظروں میں ابھی بھی اس کے بارے میں کچھ اور ہے. تو کیا کہیں گے اس کو، اس بدگمانی کو؟ اور یہ بدگمانی نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ساری زندگی میرے کاغذوں میں برا، وہ رب کی نگاہوں میں مقرب ترین ہے.
اور یہی چیز میں اصحاب کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر کے راضیوں کے سرٹیفکیٹس دے دیے، لیکن کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں من گھڑت فضول یاوہ گوئی سنی سنائی ادھر ادھر کی ان پہ ڈال کر کے جو کچھ اچھالا جا رہا ہے ممبر و محراب پہ، کیا یہی پردے ہیں؟ اور اگلی بات، ایک بندہ سچی توبہ سامنے کر لیتا ہے، کہندا یار میں ایک کام کردا سی میں چھڑ دیتا ہے، میرا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے میں پردہ رکھوں۔ کیوں پردہ رکھوں؟ میں ماشاءاللہ میرے پاس کوئی سٹیج ہو صحیح میڈیا کی، میں فوری کہوں گا لے 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، میں پورا اس کا ماضی اٹھا کے لے آؤں گا۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی اپنے ساتھی کا پردہ چاک نہیں کیا ہے، تو آئیے پردہ ڈالنا سیکھیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا والآخرہ، رب دنیا میں بھی پردے رکھے گا، آخرت میں بھی پردے رکھے گا۔ اور یاد رہے قیامت کے دن ہمارے اوپر لباس تو ہونا نہیں ہے، پردے کیسے ہیں؟ اللہ ہماری آڈیو ویڈیو لوگوں کے سامنے نشر نہیں کرے گا، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دے کے کامیابی کی ضمانت دے کے روانہ کر دے گا۔ اور اگر اللہ نے پردے اتارنے چاہے تو پھر ایک ایک فائل کھولے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ، جو لکھ کے آیا ہے پڑھ، جو بول کے آیا ہے سن۔ دنیا بھی سنے گی، یہ بھی سنے گا، اور پھر کہے گا ہائے کاش میں آج سے پہلے مٹ گیا ہوتا، یا لیتنی، ہائے میں مر کیوں نہیں گیا، میں مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے قبر سے نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ تو ان مشکلات سے دنیا کے اندر اللہ آپ کے بھی پردے رکھے گا، کسی کا پردہ رکھیے۔ پردہ داری بڑی عام چیز ہے۔